بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اور سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی اے کوثر، سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی اے کوثر، صحابہ سے ہو جو بے گانا وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ضلع راولپنڈی کے باہمت باجرت غیرت مند نوجوانوں دوستوں، میں سب سے پہلے ناظم ضلع راولپنڈی ذاکر اللہ بھائی ان کی پوری کیبنٹ کو اس خوبصورت سیمینار کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت کی نزاکت کے باعث صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت ہے، آپ کا بچپن رحمت ہے، آپ کی جوانی رحمت ہے، آپ کا دور رحمت ہے، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، آپ نبی الرحمہ ہیں، آپ کے طفیل پوری دنیا کے اوپر رب تعالیٰ نے رحمت کو عام کیا۔ بہت عظمت ہے، بہت شان ہے، بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، لیکن میرے نوجوان دوستوں جو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قدر عظیم المرتبہ شخصیت، اس قدر عظمت کی حامل شخصیت میرے اور آپ کے پیغمبر، ان کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ حقوق ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہے، 3 بنیادی حقوق ہیں جن کو بجا لانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار کرنا، عظمت کا اقرار کرنا۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں، جتنی قیادتیں ہیں، جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں، انبیاء کرام ہے، بڑی شان ہے، بڑی مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، رب تعالیٰ کے بعد شان والی شخصیت، عظمت والی شخصیت وہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا اظہار کرنا ہے، کریں گے۔ اپنی یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کو بتلانا ہے کہ آج کے سیاسی لیڈر آقا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، آج کے مذہبی لیڈر آقا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، آج کا کوئی بڑے سے بڑا مفتی آقا کی ذات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ایک اس بات کو عام کرنا ہے۔ اور دوسری چیز محبت ہے کہ نبی الرحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ آپ کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر ایمان کیا ہے؟ نامکمل ہے۔ آپ سے محبت کرنی ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، اور محبوب کی ایک ایک ادا اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، آپ کی سنتوں کو عام کرنا ہے، آپ کے طرز زندگی کو عام کرنا ہے، آپ کے چال چلن کو عام کرنا ہے۔ جن سے آپ نے محبت کی ہے ان سے محبت کرنی ہے، جن سے آپ نے نفرت کی ہے ان سے نفرت کرنی ہے۔ جو آپ سے محبت کا معیار آپ نے خود سکھایا ہے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ محبت کا معیار یہ ہے کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ آقا سے محبت کرے گا، جو صحابہ سے نفرت کرے گا وہ آقا سے دل میں نفرت لیے ہوئے ہے۔ ہم نے اپنی محبت کا معیار یہ بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ جس کو صحابہ سے محبت نہیں اس کو آقا سے محبت ہے، اور جس کو آقا سے محبت نہیں ہمیں اس سے محبت ہے، ہمیں اس سے الفت ہے۔ دوسری چیز کیا میں نے عرض کی کہ محبت کیا چیز ہے؟ تیسری چیز ہم نے عام کرنی ہے، یہ آقا مدنی کریم پر ہمارے اوپر حق ہے اور وہ اتباع ہے۔ ہم نے آقا کی اتباع کرنی ہے، امام الانبیاء کی اتباع کرنی ہے، فخر الانبیاء کی اتباع کرنی ہے۔ آپ کا جو لایا ہوا دین ہے، آپ کا جو دیا ہوا دستور ہے، آپ کا جو دیا ہوا منشور ہے،
آپ کا جو دیا ہوا نظام ہے، جو نظام مصطفیٰ کہلاتا ہے، جو نظام خلفائے راشدین کہلاتا ہے، ہم نے اس نظام کی بالادستی کے لیے جد و جہد کرنی ہے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے وقت مختصر ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا یہی وہ نظام ہے جو انسانیت کے عروج کا ضامن ہے، انسانیت کی ترقی کا ضامن ہے، انسانیت کے استحکام کا ضامن ہے۔ آج ملک پاکستان جن کرائسس کا شکار ہے، ان سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ نظام خلفائے راشدین کا نفاذ ہے، وہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ ہم نے اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر ناظرین احمد پاکستان برادر سردار مظہر صاحب پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے کالج کے اندر، اپنی یونیورسٹی کے اندر ایمبیسو کے سسٹم کو مضبوط کریں گے، تنظیم سازی کو مضبوط کریں گے۔ بس میں یہی کہوں گا میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا۔ کون سا کارواں؟ یہ غیرت مندوں کا کارواں، یہ جرأت مندوں کا کارواں، یہ بہادروں کا کارواں، یہ اقبال کے شاہینوں کا کارواں، یہ محمد علی جناح کے تمنگوں کے ترجمان لوگوں کا کارواں، یہ شیخ الہند کی فکر کے امین لوگوں کا کارواں، یہ خلفائے راشدین صحابہ کرام کے غلاموں کا کارواں ہے۔ میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا، جو بے ضمیر ہوگا وہ میرا ہم سفر نہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔